حي على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 24 رمضان المبارک ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان اویس خالد۔ پروگرام حی علی الفلاح میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کروڑہا شکر ذات باری تعالیٰ کا جو خالق کائنات ہے، اور کروڑہا درود پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کریں گے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں امام و مدرس انجمن تبلیغ الاسلام چمنڈا حضرت مولانا علامہ قاری محمد ارشد صدیقی صاحب۔ میں ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے ان سے تلاوت کلام پاک سماعت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ جی ناظرین، آپ حضرت علامہ قاری محمد ارشد صدیقی صاحب سے تلاوت کلام پاک سماعت کر رہے تھے۔ آئیے اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں قاری محمد سلیم نقشبندی صاحب، جو ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہے۔ میں ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آئیے ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ کڑڑے رکھ خبراں کڑڑے رکھ خبراں دس دے پرلے پار دیا کڑڑے رکھ خبراں دس دے پرلے پار دیا اور کسی دساں تینوں میں اپنی سرکار سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اور کڑڑے رکھ خبراں سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اچیاں شاناں والیاں دا نہ سن کے جھک جاندے نے، اچیاں شاناں والیاں دا نہ سن کے جھک جاندے نے، روح میں جامی ورگیاں دے اگے دم نے مار دیا، اور کسی دساں تینوں میں
سرکار دیا پور لے کڑڑے رہ کے خبراں اور میرے ورگی کون دی کملی اور کوئی نہ ہوے گی میرے ورگی کون دی کملی اور کوئی نہ ہوے گی میں بدکار عملوں خالی میں بدکار عملوں خالی کم دیانہ کار دیا اور کسی میں اپنی سرکار دیا اور لے کڑڑے رہ کے خبراں اور اونا دے پیراں دی مٹی اکھ میری دان سرمائے دے پیراں دی مٹی اکھ میری دا سرمائے ارشد ہونا دے شہر دے اندر ارشد ہونا دے شہر دے اندر جیڑیاں چاڑو مار دیا اور کسی تینوں میں اپنی سرکار دیا اور لے کڑڑے رہ کے سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اچھا علامہ صاحب میں آج آپ سے چاہوں گا کہ آخرت کے حوالے سے بڑا خوبصورت کلام آپ پڑھا کرتے ہیں، آج ہمارے ناظرین کے لیے ذرا وہ بھی پیش کریں۔ مکے جدوں سافر مٹی دا میں ہونا ہے مکے جدوں سافر مٹی دا میں ہونا ہے بہ کے میرے کول پھر سارے نے رونا ہے اور ایک دن ساواں دیے ڈور ٹوٹ جائے گی پھر میری زندگی دی گل مک جائے گی ایک دن ساواں دیے ڈور ٹوٹ جائے گی پھر میری زندگی دی گل مک جائے گی اور کفن دے وچ مکھ اپنا لکاؤنا ہے کفن دے وچ مکھ اپنا لکاؤنا ہے بہ کے میرے کول پھر سارے نے رونا ہے اور کر کر گلاں میری موت دیاں ہونیاں ویکھ ویکھ مینوں اکھاں سب دیاں رونیاں او کلے ہی اتھوں جانا کسے نال بھی نہ ہونا ہے کلے اتھوں جانا کسے نال بھی نہ ہونا ہے بہ کے میرے کول پھر
ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੋਣਾ ਏ। ਔਰ ਫੱਟੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਜਣ ਨਵਾਉਣਗੇ, ਕੋਰਾ ਲੱਠਾ ਲੈ ਕੇ ਟੋਟਾ ਕਫਨ ਦਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਸਫਾ ਬਨ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਹੈ, ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੁਨਕਰ ਨਕੀਰ ਜਦੋਂ ਕਬਰ ਚ ਆਉਣਗੇ, ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਕਿਹੜਾ ਆਣ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਆਉਣਾ ਨਾ ਜਵਾਬ ਫਿਰ ਡਾਢਾ ਪਛਤਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਉਣਾ ਨਾ ਜਵਾਬ ਫਿਰ ਡਾਢਾ ਪਛਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੋਣਾ ਹੈ। ਓਏ ਮੁੱਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਵਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੋਣਾ। अल्लाह अकबर। जी नाजरीन, हकीकत पर मबनी एक बड़ा दर्द-अंगेज़, दिल को हिला देने वाला, एक फ़िक्र को बेदार कर देने वाला कलाम कारी मोहम्मद सलीम नक्शबंदी साहब हमें सुना रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला सब की आखिरत बेहतर फरमाए, हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फ़ा लेंगे, वक्फ़े के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे और अलामा साहब से हम आज के मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। खुशखबरी, आपके शहर चविंडा में पहली बार सर्वस फैमिली शूज़ चविंडा पर रमज़ान ऑफर 10% डिस्काउंट। हमारे यहाँ हर किस्म की लेडीज़ और जेंट्स वैरायटी दस्तयाब है। पेशावरी चप्पल, जेंट्स शूज़, लेडीज़ शूज़, लेडीज़ चप्पल, सैंडल, नीज़, बच्चों की भी तमाम वैरायटी दस्तयाब है। स्कूल शूज़, सैंडल वगैरह। एड्रेस नज़द हबीब बैंक चविंडा, प्रोपराइटर हाफिज़ बाबिर। राब्ता नंबर 031273666973 034463300142। दिलकश सेटिंग, बाखलाक स्टाफ। जी नाज़रीन, वक्फे के बाद आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साथ मौजूद है हज़रत अल्लामा मोहम्मद अदनान अतारी कादरी साहब। मैं इनको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात के हवाले से अल्लामा साहब से गुफ्तगू करेंगे। यकीनन आप बहुत महजूज़ होंगे और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात सुनकर यकीनन आप अपने ईमान की ताज़गी और हलावत महसूस करेंगे। अल्लामा साहब, मोजज़ा कहते किसे हैं? पहले मैं चाहूँगा कि हम इसको समझ लें कि असल में मोजज़ा होता क्या है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को कितने मोजज़ात अल्लाह तबारक व तआला ने वदीयत फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौजज़ात के हवाले से जो किताबों में लिखा गया, उसकी तफसील पे बड़ी बड़ी उलमा ने ज़ख़ीम किताबें दर्ज फरमाई। अगर हम मोज़े की तारीफ़ को देखें तो मोज़ा कहते हैं कि अम्बिया से वो काम जो खिलाफ़ आदत है, यानी जो खिलाफ़ आदत है वो अगर सादिर हो तो उसे मोज़ा कहते हैं। जैसा कि आप देख लें, अंबिया किराम मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ रोशन हो जाना, सुभान अल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम का जो असा था वो साम का बन जाना, ईसा अलैहिस्सलाम का मुर्दों को ज़िंदा करना, नबीना को आंखें देना। अब बज़ाहिर खिलाफ़ आदत में ये चीज़ें नहीं होती कि असा जो है वो साम बन जाए, तो ये खिलाफ़ आदत है। अगर ये अंबिया किराम से सादिर हो तो इसे मोज़ा कहते हैं। अब जितने भी नबी आए, किसी नबी को एक मोज़ा मिला, किसी को 2 मिले, किसी को 3 मिले, लेकिन सारे अंबिया किराम को गिनती के मोज़ात मिले। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बात आई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, या अय्युहन्नासु कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिक। सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, तहकीक तुम्हारे पास रब की तरफ से सरापा मोजज़ा आ गया।
سبحان اللہ. یعنی برہان کی ایک تفسیر علماء کرام نے سراپا معجزہ سے کی. سبحان یعنی حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوئی 1 2 3 4 معجزے نہیں، حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سراپا معجزہ بنا کے بھیجا. سبحان اللہ. اور جو علماء کرام نے کتابوں میں لکھا وہ فرمایا جو کتابوں میں معجزات حضور علیہ السلام کے ملتے ہیں نا وہ 3000 سے زیادہ. سبحان اللہ. 3000 سے زیادہ معجزات ہیں. اور یہ وہ ہے کہ جو شمار کیے گئے، ورنہ ایسے ہیں کہ جن کا ذکر بھی نہیں ہوا، جو کتابوں میں درج نہیں ہوئے. حضور علیہ السلام کے ایسے معجزات بھی تھے. اور حضور علیہ السلام کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ معراج والا معجزہ ہے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معجزات دیے. لیکن ایک بات میں ناظرین کے لیے یہاں کرنا چاہتا ہوں، انبیاء کرام معجزات دیتے رہے، دکھاتے رہے لوگوں کو، اس وجہ سے کہ لوگ اللہ کی توحید کو سمجھیں کہ یہ کوئی عام لوگ نہیں. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے بارے میں ارشاد فرمایا مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنها کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو تمسسہ نار. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. یعنی یضیء ولو لم تمسسہ نار. یہ قرآن پاک کی ایک آیت کا حصہ. اس میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے نور کی مثال دی کہ ایک چراغ کی مثال دی گئی، اس میں زیتون کا ایسا چمکنے والا تیل ہے کہ قریب ہے کہ اگر اس کو آگ نہ بھی لگائی جائے وہ خود بخود جل جائے. سبحان اللہ. یعنی ایسا ماشاء اللہ. یہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے نور کی مثال دی ہے کہ میرا حبیب اگر معجزہ نہ بھی دکھائے تو میں نے اپنے حبیب کو صورت اور سیرت ہی ایسی دی ہے کہ کافروں کے لیے یہی کلمہ پڑھنے کے لیے کافی. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. بہت خوب. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو سیرت اور اخلاق ہی دیکھیں نا، اعلان نبوت سے پہلے صادق و امین ہم حضور علیہ السلام کو کہا جاتا ہے. یہ حضور علیہ السلام کی سیرت. اور صورت کیسی تھی کہ حضرت فضالہ نے جب دیکھا تھا تو کیا کہا تھا اس عورت کے سامنے؟ پہلے تیرا چہرہ دیکھا، جب سے حضور کا حسن دیکھا میں سارے حسن بھول گیا. سبحان اللہ. حسن یوسف پہ کری مصر میں انگشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے عرب. سبحان اللہ. سبحان یہ اللہ. معجزے کی. سبحان اللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان بھی ہے کہ میرے بھائی یوسف کو حسن صباحت ملا اور مجھے حسن ملاحت ملا. سبحان اللہ. ایسا حسن کہ جس کو دیکھیں تو نظر ہٹ نہ سکے. نمکین حسن والا ہمارا نبی. بالکل. سبحان اللہ. حسن ملاحت، یہ وہی حدیث مبارکہ پہ اعلیٰ حضرت نے یہ شعر کہا. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نا ایک معجزے کے حوالے سے ایک بات زبان زدوام بعض دفعہ گردش کرتی ہے، اور وہ ظاہر ہے خاص طور پر جو ہے وہ عیسائیوں کے حوالے سے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے تو مردوں کو زندہ کیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایسے کسی معجزے کا ذکر نہیں ملتا. تو میں چاہوں گا جس پروگرام کی وساطت سے آج ذرا ہم اس پر بھی روشنی ڈالیں اور اس پر آپ ایسی جو ہے نا وہ گفتگو فرمائیں کہ اس غلط فہمی کا بھی ازالہ ہو جائے. جی سوال آپ نے بڑا ہی ایک اہم کیا، تو جواب میں پہلے میں ایک دعوے سے ایک بات کرنا چاہوں گا. نبی علیہ السلام نے مردے کو زندہ کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کیا، حضور علیہ السلام نے مردے کو بھی زندہ کیا اور جس میں جان نہیں تھی اس کو بھی زندہ کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی جس چیز میں پہلے جان ہے ہی نہیں تھی حضور علیہ السلام نے اس میں بھی جان ڈالی ہے اللہ کے حکم سے. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام نے اس کو بھی زندہ کیا، حضور کے حکم پہ وہ بھی بولیں. آپ دیکھیں نا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ خندق کا موقع تھا تو حضور علیہ السلام کی بھوک برداشت نہیں ہوئی کہ حضور علیہ السلام بھوکے، اتنی شدت کی بھوک تھی. گھر میں گئے اور اپنی بیوی سے جا کے کہا تھا کہ میں حضور علیہ السلام کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، حضور کی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوئی. حضور علیہ السلام نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے. تو کچھ ہے تو ان کی زوجہ جو تھی حضور علیہ السلام سے بڑی محبت کرتی تھی، کہا گھر میں ایک بکری ہے اور تھوڑا سا آٹا ہے، بکری کو ذبح کر کے پکا لیتے ہیں. آپ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے صحابہ کو اپنے ساتھ لے آئیں. گنتی کے صحابہ کم و بیش غالباً شاید 10 کا ذکر ملتا ہے کہ تھوڑے سے صحابہ کو لے کے آئیں، ہم نے آپ کی دعوت کی. اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ پیغام لے کے گئے تو تھوڑے کا ذکر کیا، ایک مقدار کا ذکر کیا، یا رسول اللہ اتنے لے کے آ جائیں صحابہ، ہم نے آپ کی دعوت کی ہے. لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا خندق والوں سارے ہی آ جاؤ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان یہ جملہ خندق والوں سارے. حضرت جابر پریشان ہو گئے کہ میں نے تو تھوڑوں کی دعوت دی، بھاگتے ہوئے گھر میں آئے، جا کے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کو لے کے آ گئے.
کہا کہ آپ نے نبی علیہ السلام کے بارے میں عرض نہیں کیا تھا آقا صرف اتنا سا کھانا ہے؟ کہا میں نے عرض کیا تھا۔ فرمایا پھر کوئی مسئلہ نہیں، جو حضور لا سکتے ہیں وہ کھلا بھی سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میں انشاءاللہ تعالی اس موضوع پہ کچھ عقیدے کی بات بھی نہ کروں گا بڑی پیاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو بلایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہڈی کو نہیں توڑنا، اور ہڈیاں حضور کے سامنے سب رکھتے گئے رکھتے گئے رکھتے گئے رکھتے گئے۔ سرکار علیہ السلام نے سارے صحابہ کو پہلے کھانا کھلایا، آخر میں حضور علیہ السلام نے خود کھایا۔ میں ہو سکتا ہے ناظرین نے یہ بات پہلے شاید نہ سنی ہو جو میں آج کرنے لگا ہوں۔ حضور علیہ السلام کو حضرت جابر نے دعوت دی تھی تھوڑے سے صحابہ کو لے کے آ جائیں، لیکن حضور علیہ السلام سب کو لے کے آئے۔ حضور علیہ السلام چاہتے پہلے کھانا کھاتے، لیکن حضور علیہ السلام نے پہلے اپنے غلاموں کو کھانا کھلایا، سب کو۔ برکت اتنی ہوئی کھانے کے اندر، حضور کا معجزہ ہے۔ پہلے سب کو کھانا کھلایا، آخر میں خود کھایا۔ حضور چاہتے کھانا پہلے کھا لیتے۔ تو دل کے کانوں سے یہ سنیے گا، جو نبی علیہ السلام اپنے غلاموں کو پیچھے چھوڑ کے اکیلے کھانا کھانا پسند نہیں کرتے، سبحان اللہ، وہ نبی قیامت والے دن اپنے غلاموں کو پیچھے چھوڑ کے اکیلے جنت میں جانا کیسے پسند؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت جو ہڈیاں تھیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے رکھتے گئے، تو سرکار علیہ السلام نے بعد میں جب سب نے کھانا کھا لیا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان ہڈیوں پہ کچھ پڑھا۔ حضرت جابر فرماتے مجھے پڑھنے کی آواز آئی، حضور علیہ السلام ابھی پڑھ رہے تھے کہ وہ بکری جو ہے کان جاڑتے ہوئے زندہ کھڑی ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ مردے کو زندہ کی۔ سبحان اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، اسی روایت میں آتا ہے، مولانا روم نے بھی یہ بات لکھی ہے، امیر اہل سنت نے فیضان سنت میں بھی یہ بات لکھی کہ اس وقت جب بکری کو ذبح کیا جا رہا تھا تو آپ کے دو بیٹے تھے جو دیکھ رہے تھے بکری کو ذبح کرتے ہوئے۔ ماں بکری کو پکانے کے لیے چلی گئی، بڑے بھائی نے چھری لی اور کہا ہم بھی ایک دوسرے کو ذبح کرتے ہیں، اس نے چھوٹے کو ذبح کر دی۔ جب وہ چھوٹا ذبح ہوا، ماں نے چیخنے کی آواز سنی، ماں بھاگی چھت کے اوپر، بیٹے نے چھلانگ لگائی، بیٹا زمین پہ گرا اور وہ بھی فوت ہو گئے، دونوں بیٹے انتقال کر گئے۔ جب حضور علیہ السلام کھانا کھانے لگے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جابر اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، وہ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھائیں۔ بالآخر ایک وقت آیا، حضرت جابر کو ان کی بیوی نے بتا دیا کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ دنیا سے انتقال کر گئے۔ اللہ اکبر۔ اور علامہ صاحب یہاں ان کا صبر دیکھیں، آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرتے ہوئے انہوں نے یہ اس بات کا ذکر تک نہیں کیا کہ یہ حادثہ گزر چکا ہے۔ بالکل، یہ حضور علیہ السلام کی محبت ہے، ورنہ دو چھوٹے چھوٹے بچے دنیا سے انتقال کر جائیں تو ماؤں کا حال ہی بے حال ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت جابر دونوں بچوں کو جب اٹھا کے لائے نا، عرض کی یا رسول اللہ یہ چھوٹے شہزادے دنیا سے انتقال کر گئے، یہ میرے ہیرے تھے، آقا کرم فرما دیجیے۔ سرکار علیہ السلام نے ان پہ بھی ہاتھ رکھا اور کرم فرمایا، کچھ پڑھا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کا پڑھنا تھا، اللہ نے میرے بچوں کو بھی دوبارہ زندہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ تو بات ہوئی جن میں جان تھی وہ دنیا سے گئے تو حضور نے ان کو زندہ کیا، لیکن آپ نے پڑھا نہیں ابو جہل کے سامنے کنکریاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک کنکریاں تھیں۔ بے شک بے شک۔ تو کیا حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا میں بتاؤں کہ میں کون ہوں، یہ تیرے ہاتھ میں جو ہے یہ بتائیں؟ سبحان اللہ، ماشاء میں بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یہ تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتائیں۔ کنکریوں نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ اب مجھے آپ بتائیں، کنکریوں کے اندر جان تھی ہی نہیں، مردے کے اندر تو پہلے جان تھی، ان میں تو جان نہیں تھی۔ حضور علیہ السلام اللہ کے حکم سے، حضور علیہ السلام کے کہنے کی دیر تھی، بے جان چیز میں جان بھی آئی، اس کو زبان بھی ملی، اور زبان بھی بڑی زبانیں ہیں، لیکن زبان وہ ملی جو ابو جہل کو سمجھ میں آئی، یعنی وہ زبان ملی جو کلمہ توحید والی تھی، کلمہ رسالت والی تھی، سبحان اللہ، وہ زبان ملی اور اقرار کیا۔ میرے نبی علیہ السلام نے مردوں کو بھی زندہ کیا اور ان کو بھی زندہ کیا جن میں جان ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ چونٹا سٹی میں پہلی بار فزیو تھراپی کلینک کا آغاز، جہاں فالج، لکوہ، پیدائشی مسوری، پولیو، جام کندھا، اسپورٹس انجری، پٹھوں کا کھچاؤ، مہروں کے مسائل، ہڈیوں اور جوڑوں کا درد، حرام مغز کی چوٹ، بچوں کا پیدائشی پاؤں مڑ جانا اور دیگر بہت سی بیماریوں کا علاج بغیر سرجری اور ادویات کے جدید مشینری، الٹرا ساؤنڈ تھراپی، ہیٹ تھراپی اور لیزر تھراپی سے کیا جاتا ہے۔ فوری معائنہ کے لیے ابھی وزٹ کریں احمد ویلفیئر ہسپتال، فلورا روڈ، نزد پنجاب کالج چونڈا۔ مزید معلومات کے لیے ابھی کال کریں 0333 5763 اچھا علامہ صاحب، آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ایسا معجزہ بیان کریں جس سے ہماری
جو ہے نا وہ قلب و جگر کو ٹھنڈک محسوس ہو، ہمارا عقیدہ پختہ ہو، بہت سارے عقیدوں کی وضاحت ہوتی ہو. میں چاہتا ہوں کہ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تحفہ ہو. جی ویسے بھی سوال تو آپ کا بڑا ہی پیارا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار اس طرح کے معجزات ہیں جس سے بہت سارے عقیدہ اہل سنت کی وضاحت ہوتی ہے. لیکن ایک معجزہ جو امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ بانی دعوت اسلامی، آپ نے فیضان سنت میں بھی لکھا اپنی تصنیف میں، اور اس کے علاوہ مثنوی شریف میں بھی لکھا گیا. ان کتابوں کے اندر نا بڑا پیارا مولانا روم نے، جی مولانا روم نے سبحان اللہ سبحان اللہ. معجزہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک مرتبہ سفر پہ جا رہے تھے. اب راستے میں ایسی جگہ آئی کہ پانی تو موجود کوئی نہیں تھا اور پاس بھی پانی نہیں تھا. اللہ. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا پیاس لگی. اب اختیارات دیکھیں نبی علیہ السلام کے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک یہودی کا حبشی غلام جا رہا. اللہ اکبر. اس پہاڑ کے پیچھے ایک یہودی کا حبشی غلام جا رہا، اونٹنی پہ سوار ہے، اس کے پاس پانی کا مشکیزہ ہے، اسے لے آؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ نے یہ جملہ یاد رکھنا ہے، ایک یہودی کا حبشی غلام، حبشی کالے کو کہتے ہیں نا، ایک یہودی کا حبشی غلام جا رہا. اب پہاڑ کے پیچھے کی بات کی. اب دیکھیں نبی علیہ السلام کا علم غیب، ہمیں نظر نہیں آتا دیوار کے پیچھے کیا ہے، حضور پہاڑ کے پیچھے کا بتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ علم غیب دیکھیں نبی علیہ السلام کا. اور دوسرے نمبر پہ جب صحابہ کرام سے بات کی، کسی صحابی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کو علم غیب کہاں سے؟ علم غیب تو اللہ کا. کسی صحابی کا سوال نہ کرنا اور سیدھا اس غلام کو ڈھونڈنے چلے جانا، اس بات پہ دلیل ہے کہ ان سب صحابہ کا عقیدہ تھا اللہ نے پیارے حبیب کو علم غیب عطا فرمایا. سبحان اللہ. بے شک بے شک. اب جس وقت صحابہ کرام گئے، واقعی میں پہاڑ کے پیچھے کہ یہودی کا حبشی غلام جا رہا تھا، پانی کا مشکیزہ اس کے پاس. صحابہ کرام نے اسے پکڑا اور لے کے آئے حضور کی بارگاہ. اس کے دل میں تو یہی تھا کہ پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا معاملہ ہونا، لیکن ہوا کیا معاملہ. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اجازت ہو تو یہ جو پانی کا مشکیزہ ہے تھوڑی دیر کے لیے دو، میں نے اپنے غلاموں کو پانی پلانا. سبحان اللہ سبحان. اب ذہن میں تو اس کے آتا ہوگا اس وقت پانی ختم ہو کہ چھوٹا سا مشکیزہ ہے پانی کا، اتنے زیادہ صحابہ کرام سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، تو اتنوں کو پانی کیسے پلائیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کا مشکیزہ لیا، اس کو ان ڈھیلا اپنے ہاتھوں سے. ہاتھوں کی برکت ایسی ہوئی، صحابہ پانی پیا چلے گئے، جانوروں کو پانی بھی پلا دیا، وضو کیا، پانی جمع بھی کیا اپنے لیے. لیکن صحابہ کہتے ہیں سارے ختم ہو گئے، لیکن وہ پانی ختم نہیں ہوا جسے ہاتھ حضور کا لگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جسے حضور علیہ السلام کا ہاتھ مبارک لگا. سبحان اللہ. جب اس غلام نے یہ دیکھا نا کہ یار یہ نبی اتنے پیارے، اتنی شان والے ہیں، ان کے ہاتھ میں اتنی برکت ہے، اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیجیے. سبحان اللہ. وہ یہودی کا حبشی غلام کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. میں یہاں سے بات دوبارہ کروں گا، لیکن ایک بات پہلے کرنا چاہتا ہوں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا اس پہاڑ کے پیچھے یہودی کا حبشی غلام جا رہا. حبشی کہتے ہیں کالے کو، اور یہودی کا غلام. دیکھیں یہ تو آیا کہ حضور کو پہاڑ کے پیچھے کا علم ہے. حبشی ہونا، کالا ہونا، یہ تو آنکھ سے نظر آتا ہے یہ کالا ہے یا گورا، اللہ. لیکن یہ کس آنکھ سے نظر آتا ہے یہ یہودی کا ہے یا مسلمان کا ہے؟ اللہ. تو جو نبی علیہ السلام یہودی کے غلام کو پہچانتے ہیں وہ نبی اپنے غلاموں کو بھی جانتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اعلیٰ حضرت کا ایک شعر بولنا چاہتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا تھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. سبحان اللہ. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سبحان اللہ. اگر اس کی تشریح ہم پڑھیں نا تو گویا کہ اعلیٰ حضرت نے اس حدیث کی تشریح کی ہے. اس یہودی کے حبشی غلام نے جب کلمہ پڑھا نا، حضور نے فرمایا بتا چاہتا کیا ہے؟ عرض کی آقا چہرہ کالا ہے. اللہ. چہرہ کالا ہے. آپ کے ہاتھ میں اتنی برکت ہے، آپ کا ہاتھ چمکتا بھی ہے، کائنات کو چمکاتا سبحان ہے. اللہ. آقا کرم فرمائیے میرے چہرے پہ اپنا ہاتھ مبارک پھیر کے نا یا رسول اللہ کرم کر دیجئے، میرا کالا چہرہ چمکا دیجئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ مبارک پھیرا، وہ کالا چہرہ سارے کا سارا نور و نور ہو گیا، روشن ہو گیا، چمکنا شروع ہو گیا، سفید ہو گیا. اللہ حضرت فرماتے ہیں لوگوں اب غور کرو،
وہ یہودی کا حبشی غلام تم سے اور مجھ سے کہہ رہا ہے لوگوں میرے پاس منہ نہیں تھا، مجھے منہ مصطفیٰ نے دیا ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ماشاءاللہ۔ یہ حدیث ایک ایسی حدیث ہے عقیدہ اہل سنت کی بالکل وضاحت، حضور کی نورانیت بھی ہے، حضور کے اختیارات بھی ہیں، حضور کا علم غیب بھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے محبت کو بھی اظہار کرتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار اپنے دل میں برسائے کہ حضور کو اتنے معجزات اللہ نے دیے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہی ایک معجزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے۔ آمین آمین، ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، آپ علامہ صاحب کی گفتگو سماعت کر رہے تھے۔ یقیناً آج ہمارے قلوب و اذہان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت ایک نور اور طمانینت ملی ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ گفتگو سن کر جھوم رہے ہوں گے۔ ناظرین، علامہ صاحب بہت خوبصورت انداز میں آج معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمیں بتا رہے تھے۔ ناظرین، میں ایک گزارش کرتا چلوں کہ یوٹیوب کا جو ہمارا سٹی 5 نیوز کا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب ضرور کریں، فیس بک پر ہمارے سٹی 5 کے پیج کو لائک کریں تاکہ ہمارے پروگرام بر وقت آپ تک پہنچ سکیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام فوت شدگان کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور جتنے بھی لوگ بیمار ہیں گھروں میں یا ہسپتالوں میں ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔